السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم والفرقان العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ کا شکر احسان ہے، نیا سال آ چکا ہے اور رب العالمین بھی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندو، نماز کو قائم کرو۔ نماز وقت مقررہ پر مقرر کی گئی ہے اور نماز ادا کرو جماعت کے ساتھ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اپنے حالات کو قرآن و احادیث کے سانچے میں ڈھال کر زندگی گزارنے کا حکم ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ ماہ محرم الحرام آ گیا ہے اور اس میں امام عالی مقام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تازہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو پھر کہ اسلام کو نئی زندگی مل رہی ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو پھر کہ اسلام تو زندہ ہے، ہم اس کو زندہ رکھنا ہے، اس کے احکامات کو پر چلنا ہے۔ میرے بھائیوں، محرم کے 10 دنوں کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ 10 دنوں میں روزہ رکھنا افضل ہے، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور آخرت میں بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے پچھلے سال کے گناہ اگلے سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے ماہ محرم کے 10 روزے رکھنے کی۔ خصوصاً بہتر ہے 10 روزے نہ رکھ سکے تو 9-10 کا روزہ رکھنا ہے، جوڑی دوسرا روزہ ملانا، 9-10 کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ بہت ہی پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے، جبکہ ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے۔ آپ 10 محرم کا روزہ تو پابندی سے رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی روزہ رکھتے تھے۔ پھر کہ اللہ ہم کو توفیق دے، مجھے بھی آپ حضرات کو بھی۔ پھر کہ محرم کی 10 تاریخ کی بھی بہت بڑی حقیقت ہے اور ایک تاریخ ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ 10 تاریخ حدیث میں اس دن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کہا جاتا ہے میرے بھائیوں، یوم عاشورہ ایسا دن ہے، ایسا بابرکت والا دن ہے، جمعہ کے دن ہوتا ہے وہ دن، کیونکہ زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی سب سے پہلے اول تو 10 عاشورہ یعنی 10 محرم یوم عاشورہ کو ہوئی۔ زمین و آسمان کی پیدائش پہلے ہوئی تو یوم عاشورہ کو، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا رب العالمین نے، تب بھی وہ بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اور جب آپ کو جنت میں داخل ہونا تھا تب بھی یوم عاشورہ کو ہی جنت میں داخل کیا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ دن بھی کہا جاتا ہے کہ یوم عاشورہ تھا۔ اور حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کی جو کشتی 6 مہینے 8 دن سمندر میں تیرتی رہی، پروردگار عالم اس کی حفاظت کرتا رہا۔ وہ کشتی جب جودی پہاڑ پر ٹھہرتی ہے، یوم عاشورہ 10 تاریخ تھی۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماری کے بعد آپ کے جسم مبارکہ میں جو کیڑے پڑ چکے تھے، وہ جب وہ کیڑا گر جاتا تو آپ وہ کیڑے کو اٹھا کر اپنے زخم پر رکھ لیتے، اپنے بدن پر، کہتے کہ تیری غذا یہاں ہے۔ پھر کہ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت ہوئی تو وہ بھی یوم عاشورہ 10 تاریخ محرم کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کوہ طور پر بات کرنے کا موقع ملا، ہم کلامی کا شرف ہوا، اللہ سے اب بات کرنا شروع کیے، وہ دن بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اور فرعون کا دریا میں غرق ہونا بھی یوم عاشورہ تھا، فرعون کو بھی ڈبویا گیا یوم عاشورہ کے دن۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا، وہ بھی واقعہ ہے قرآن میں، وہ بھی یوم عاشورہ 10 تاریخ محرم کی تھی۔
حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا حکم دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 4 اندھیروں میں تھے، ایک مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، اور وہ مچھلی کو دوسری مچھلی نگل چکی، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے سمندر کا اندھیرا۔ اللہ نے آپ پر فضل کیا، آپ دعا پڑھتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو غرض یہ کہ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ تو 10 محرم یوم عاشوراء کو ہی یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کو حکم ملا تو وہ آپ باہر آئے مچھلی کے پیٹ سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی واپس ہو چکی تھی، ختم کر دی گئی تھی، جب آپ کی آنکھوں کی روشنی آئی وہ بھی یوم عاشوراء 10 تاریخ تھی۔ اور سب سے پہلے برسات کا نازل ہونا زمین پر، بارش کا ہونا، وہ بھی یوم عاشوراء کو تھا۔ چرند و پرند، ہر وہ چیز، پہاڑ سمندر، سب کو اللہ نے بنایا تو یوم عاشوراء۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے امام عالی مقام حسین علیہ السلام کی شہادت کے لیے بھی یہی دن کو منتخب کیا، چن لیا۔ کربلا کے میدان میں یوم عاشوراء 10 تاریخ کو آپ اس دنیا سے شہید ہو کر راہ خدا میں قربان ہو گئے۔ تو پھر کہ وہ 10 محرم آ رہی ہے تو ہمارے گروہ مہدویہ میں آپس میں ایک دوسرے سے بولا چالا معاف کرواتے ہیں۔ ہماری طرف سے، فقیر کی طرف سے بھی آپ لوگ بولا چالا معاف کیجئے۔ میں بھی اللہ واسطے رسول اور محسوسے میں آپ تمام حضرات کا، سامعین کا، جو بھی میرے سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو بھی میں ناواقف ہیں، ان سب کا میں بھی واسطے اللہ کے بولا چالا معاف کیا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ